وہ لڑکا کہنے لگ گیا کہ بس شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے میں نے شادی کرنی ہے. اسے میں پسند اسی شادی میں مطلب بھائی کی شادی میں انہیں پسند آ گئی. ابھی برات والے دن انہوں نے مجھے دیکھا اور ولیمے والے دن گھر رشتہ لے کر آ گئے. پھر ایک دم سے گھر والوں کو بتا دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں. انہوں نے لادا مارا, بھائی نے لادا مارا, ماموں نے لادا مارا, بہت مارتے رہے. 1 مہینہ مجھے مار ہی پڑتی رہی. 1 ہفتہ نہیں رکے تو اور میرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیا جس نے مجھے پسند کیا تھا. یہ لڑکا جب انہوں نے دیکھا نا, انہوں نے فوری طور پہ مجھے نہ مارنے لگ گئے. تو وہ لڑکے نے دیکھا تو لڑکا دیکھتے ساتھ ہی بھاگ گیا. 6 مہینے ہماری شادی جو رہی. 6 مہینے بعد انہوں نے مجھے ڈیورس دے دیا. یقین والی تو میرے بات رہی نہیں. اب یقین نہیں اب رہا. یقین کی بنا پہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہے اب. باقی تو نہ میں ادھر شوہر کی ہوں تو نہ میں اپنے گھر کی ہوں. تو چندہ آپ اگر فور ایگزامپل ہمارے ویورز ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, ہزاروں میں ہیں, لاکھوں میں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ہمارے زیادہ تر سبسکرائبر جو ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں, ظاہری بات ہے آپ کو بھی ایک سہارے کی تلاش ہے. اگر کوئی آپ سے ہمارے دیکھنے والے حضرات میں سے کوئی تعاون کرتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرتا ہے, تو آپ کا مائنڈ ہے شادی کرنے کا؟ السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت, آپ دیکھ رہے ہیں ٹو زی پاکستان. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی لڑکی موجود ہے جس کے ساتھ ایک لو میرج کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ ہم ساری کہانی آپ کو داستان بتائیں گے اور انہی کی زبانی بتائیں گے کہ ان کی لو ہوتا ہے کسی کے ساتھ, وہ لو کا گھر پتہ چل جاتا ہے جس کی وجہ سے گھر والے انہیں مارتے ہیں, ان پہ ظلم کیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی ان کی شادی کسی اور جگہ کر دی جاتی ہے. بعد میں ان کے خاوند کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی آلریڈی شادی سے پہلے کسی ریلیشن شپ میں تھی, تو انہیں جب پتہ چلنے کی وجہ سے وہ انہیں ڈیورس دے دیتے ہیں. ابھی ان کے پاس خاوند بھی نہیں رہا, گھر والے بھی نہیں رہے اور عاشق بھی نہیں رہا. تو یہ سارا ماجرا ہے کیا, انہی کی زبانی انہی سے جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا چندہ بتائیے گا, یہ جو آپ نے بتایا کہ مطلب آپ کی بھائی کی شادی تھی اور شادی میں آپ کو پروپوزل آتا ہے اور آپ نے اب گھر والوں کو بتا دیا کہ میں کسی اور سے لو کرتی ہوں, یہ سارا ماجرا ہے کیا, کیسے شروع ہوا یہ؟ بس میں نے کسی کو پسند کیا تھا تو وہ گھر میں جب بات ہوئی تھی تو گھر میں مطلب منگنی کی بات ہونے لگی. وہ انہوں نے مجھے دیکھا, رشتہ داری تھے, انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے پسند کر لیا. اسی وقت وہ کہنے لگ گئے کہ بس اب تو شادی کرنی ہے. تو وہ لڑکا کہنے لگ گیا کہ بس شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے میں نے شادی کرنی ہے. اسے میں پسند اسی شادی میں مطلب بھائی کی شادی میں انہیں پسند آ گئی. تو جب انہیں میں پسند آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نا رشتہ لے لیتے ہیں. تو وہ بھی میرے بھائی کے جو ہے نا ولیمہ نہیں ہوا تھا, مطلب ابھی برات والے دن انہوں نے مجھے دیکھا اور ولیمے والے دن گھر رشتہ لے کر آ گئے اور بیٹھے رہے. رشتہ انہوں نے لے لیا, انہوں نے بات اوکے کر دی, انہوں نے مجھے بتایا تو ہم مطلب منگنی کر رہے ہیں. تو میں نے پھر ایک دم سے گھر والوں کو بتا دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں. تو جب میرے ابو کو یہ بات پتہ چلی, انہوں نے بہت میرے پہ تشدد کیے, بہت تہمتیں لگائیں کہ تم بد کردار ہو, تمہیں یہ پالا سانبا, تمہیں یہ کیا, تمہارے یہ دن دیکھنے کے لیے بہت انہوں نے مجھے مطلب کہ مارا. انہوں نے لادا مارا, بھائی نے لادا مارا, ماموں نے لادا مارا, بہت مارتے رہے. 1 مہینہ مجھے مار ہی پڑتی رہی. رشتہ میرا ادھر پکا انہوں نے کر دیا تھا جہاں میرے یعنی کہ وہ گھر میں آئے تھے لینے کے لیے, وہ رشتہ میرا ادھر کر دیا تھا انہوں نے. وہ پکی بات انہوں نے ادھر کی ہوئی تھی. تو جب اس کے بعد یہ مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے نکاح ہی کرنا ہے. تو نکاح کہ انہوں نے جب گھر والوں نے کہا کہ ہم نے نکاح کرنا, تو جب میری بات ان کو اتنی بری لگ رہی تھی تو میں تو زیادہ بری بن گئی تھی نا. انہوں نے 1 ہفتہ نہیں ڈالا, میرا نکاح کر دیا اس لڑکے کے ساتھ. 1 ہفتہ نہیں رکے تو اور میرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیا جس نے مجھے پسند کیا تھا شادی پہ. اور تو آپ کے عاشق نے کوشش نہیں کی کہ وہ بیچ میں پڑھ کے آپ کو مطلب آپ کے گھر والوں سے بات کرنے کی, آپ نے نہیں بولا کہ میرے گھر والوں سے آ کے بات کرو؟ اسے میں نے بلایا تھا, وہ میری بات سننے کے لیے جب گھر آیا نا تو میرے گھر والے نا مجھے مار رہے تھے, میرے ابو مجھے نا مار رہے تھے. تو میں نے اسی کا نام جب لیا وہ مجھے مارنے لگ گئے. تو بڑی تسلی سے انہوں نے بات سنی. تو پھر بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لڑکا, جب انہوں نے دیکھا نا, انہوں نے فوری طور پہ مجھے نہ مارنے لگ گئے. تو وہ لڑکے نے دیکھا تو لڑکا دیکھتے ساتھ ہی بھاگ گیا. مطلب لڑکا ڈر کے بھاگ گیا آپ کو مار پڑتے ہوئے؟ ہاں جی, وہ ڈر کے مطلب ایسے ہی ڈر کے وہ بھاگ گیا. پھر آگے کیا ہوا؟ پھر انہوں نے مطلب جب لڑکا ڈر کے بھاگ گیا
تو انہوں نے اس وقت پھر مجھے مار کے تو انہوں نے یہی کہا کہ مطلب اب تمہاری نکاح ادھر پکا ہے تو تمہارا ہو کے ہی رہے گا. انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اندر میرا ادھر نکاح کر دیا. تو جب انہوں نے نکاح کیا تو اس سے پہلے میں نے مطلب گھر والوں نے میرے سے پوچھا تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا انہوں نے کہا کہ اگر اس لڑکے کو رکھنا ہے یا ہمیں رکھنا، دونوں کو ایک کو رکھ لو. تو میں نے یہ سوچا دل میں نے کہا کہ اگر اس وقت میرا اس لڑکے نے ساتھ نہیں دیا تو اب وہ کیسے میرا ساتھ دے سکتا ہے. تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا چلو میں جہاں گھر والے اپنی رضامندی سے کرتے ہیں میرے لیے وہی رستہ اچھا ہے، یعنی کہ بہتر ہے. آپ ایگری ہوگی؟ ہاں جی، میں ایگری ہو گئی اور میں نے سوچا کہ وہی اچھا ہے. تو اس کے بعد پھر میری یعنی کہ شادی تو میری ادھر ہو گئی 6 مہینے، مطلب کہ ہمارے 3 مہینے تو مطلب جو شادی کی لائف ہے نا، مطلب ہم بہت خوش تھے. ہم مطلب جیسے کہ زندگی گزار رہے ہیں جیسے عام روٹین پہ، جیسے ہسبینڈ وائف سب کچھ ہمارے مطلب ویسے ہی بہت محبت بھی کرتے تھے ویسے بھی، یعنی سب کچھ. اس کے بعد ہم نا ایک مرتبہ بازار گئے ہیں، ادھر جا کر میں نا شاپنگ چیزیں خرید رہے تھے. تو وہ چیزیں جب نا ہم تو ادھر نا میاں تھوڑا سا نا دکان پہ کسی اور شاپ پہ چلے گئے. انہوں نے میں کچھ چیزیں لے جا رہا ہوں تو آپ چیزیں پسند کرو آتا ہوں. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. ابھی ایسے دور ہی گئے ہیں تو وہ جو پہلے جس کو میں کرتی تھی نظر وہاں پہ میں نے اس کو کی، میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. اس نے پھر میرے پیچھے کوشش کی، میرے پیچھے آتا رہا. وہ آپ کا تھا؟ جی جی، وہ میرے جب وہ کرتے کرتے میرے مطلب پاس آیا تو میرے میاں نے ان کو بات کرتے میں نے ان کو دیکھ لیا تو انہوں نے میرے سے پوچھا تو میں نے کچھ نہیں بولا، لیکن اس لڑکے کو بلا کر نے بتا دیا سب کچھ. اس نے سب کچھ پھر مجھے بھی بتانا بن گئی. پھر میں نے بھی سب کچھ بتایا کہ یہ اس طرح کا تھا. تو بس اسی مطلب میری اس کے ساتھ فیئر نہیں ہے، غلط اس کے ساتھ کبھی کچھ نہیں، خیالات نہیں کیا. لیکن میرے میاں کو یقین ہی نہ آیا میرے پہ. گھر اتنی لڑائی اس بات پہ ہوئی، لڑائی ہوئی کہ میاں نے مجھے ڈیورس دے دیا. یہ آپ کی شادی کے کتنے عرصے میں ڈیورس ہوگی آپ؟ یعنی کہ 3 مہینے تو ہم ٹھیک رہے ہیں نا. تو جو 6 مہینے ہمارا جو مطلب شادی کا ہے نا، 6 مہینے ہماری شادی جو رہی ہے، 6 مہینے بعد انہوں نے مجھے ڈیورس دے دیا. اس کے بعد پھر آپ کے گھر والوں کے آپ جب واپس گئی ہیں تو پھر کیا بنا گھر والوں سے؟ گھر والوں نے بھی بس انہوں نے تو اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اپنی شکل نہ ہمیں دکھائے، ہم اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں سے جو ہے نا وہ ہمیں انہوں نے تو پہلے جان چھڑائی آپ سے؟ انہوں نے تو بس جس دن میرا نکاح کر دیا تھا اسی دن اپنی جان چھڑوا لی تھی، مجھے مار دیا تھا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیورس کے بعد اپنے گھر نہیں گئی، تو پھر آپ نے اپنے عاشق سے، آپ نے جس سے آپ پیار کرتی تھی، اس سے رابطہ نہیں کیا؟ اس سے بھی رابطہ مطلب نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا، جس انسان نے میرے ساتھ پہلے نہیں وفاداری کی، پہلے میرا ساتھ نہیں دیا، تو اب میں اس کے ساتھ بات کروں یا اس کے ساتھ وہی دوبارہ بات کروں، وہ تو ہے ہی نہیں. کہ یقین والی تو میرے بات رہی نہیں، اب یقین نہیں اب رہا. یقین کی بنا پہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہے اب. جو آپ کے دل میں آیا کہ جو پہلے چھوڑ کے بھاگ گیا دوبارہ میں جاتی ہوں، تو اس کی کیا گارنٹی ہے وہ دوبارہ سے نہیں چھوڑے گا؟ ہاں جی، تو وہ چھوڑ سکتا دوبارہ بھی. اس کا تو کوئی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھاگ نہیں سکتا یا کوئی دوبارہ نہیں کر سکتے اس طرح کی. اچھا چندہ، آپ کی 22 سال ایج ہے، آپ نے ہمیں بتایا، ابھی پوری لائف پڑی ہے، ابھی تو زندگی کی شروعات ہے، اور آپ کے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، اتنا مسئلے مسائل آپ نے فیس کیے ہیں، تو ابھی آپ کہاں پہ رہ رہی ہیں، گزارا کیسے کر رہی ہیں، اور آنے والی زندگی کا کیا سوچا، کیا کرنا ہے؟ بس ایک میری رشتہ دار ہیں، ان کے گھر میں رہ رہی ہوں. وہ انہوں نے مجھے سپورٹ دی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم یہاں پہ رہو. باقی تو نہ میں ادھر شوہر کی ہوں تو نہ میں اپنے گھر کی ہوں. دونوں ہی مجھے سپورٹ نہیں کر رہے، دونوں ہی میرا نہیں کر رہے. تو میری جو رشتہ دار ہیں وہ بہت اچھی ہیں، آنٹی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم یہاں پہ رہو ہمارے گھر میں. تو ادھر ہی رہ رہی ہوں بس اب میں. تو چندہ، آپ اگر فور ایگزامپل ہمارے ویورز ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ہمارے زیادہ تر سبسکرائبر جو ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو بھی ایک سہارے کی تلاش ہے. اگر کوئی آپ سے، ہمارے دیکھنے والے حضرات میں سے کوئی
تعاون کرتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرتا ہے, تو آپ کا مائنڈ ہے شادی کرنے کا؟ اگر دیکھے تو پہلے تو میرا مائنڈ جو ہے نا وہ بالکل اپسیٹ ہے. میں اس بات کو نہیں سوچ سکتی کہ میں اب کیا کروں, کیونکہ جب زندگی میں ہر طرف سے دکھ ملے ہونا تو ہر انسان سے ایسے ہی ہوا ہونا تو پہلے تو سمجھ نہیں آتی انسان. تو اگر پھر بھی میں مطلب کہ میری پوری لائف ہے, میں کیسے گزاروں گی, پھر بھی میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ چلو اگر کوئی اچھا جیون ساتھی مل جائے یا کوئی سمجھنے والا مل جائے تو جو میرے ساتھ زندگی گزارے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب آپ کو شیورٹی دے کے وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں, یا آپ کو پوری گارنٹی آپ مانگتی ہیں, آپ کو سپورٹ چاہیے, تو پھر آپ اس شرط پہ آپ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میں پھر شادی کے لیے تیار ہوں اگر وہ مجھے پوری یعنی کہ سپورٹ دیتے ہیں یا میرا ساتھ دیتے ہیں یا میری مدد کرتے ہیں, میری مدد میں اگر میری مدد کر سکتے ہیں یا مطلب اس طرح کی وہ سوچیں تو میں ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جی ناظرین, آپ نے 22 سالہ چندہ کی کہانی سنی ہے. اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا. آپ سے زیادہ ریکویسٹ ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے. ہیلپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی کسی ریلیٹیوز کے ہاں دور کے رشتہ دار ان کے ساتھ رہ رہی ہیں, کب تک افورڈ کریں گے. یہ چاہتی ہیں, ان کی خواہش ہے کہ یہ کچھ اپنا کوئی جاب تلاش کر رہی ہیں, یا جاب مل جائے یا جاب نہیں ملتی, اگر ان کی کوئی ہیلپ کر دیتا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ اپنا کر لیں جس کی وجہ سے یہ اپنا کو الگ سے رینٹ کا گھر لے سکیں اور اپنا زندگی گزار سکیں. تو ناظرین, مزید ہمارے چینل پہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.